بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کمزور لوگ موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ باہمت انسان خود موقع پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت تک کسی سے دوستی نہ کرو جب تک اس کو غصے میں نہ دیکھ لو۔ اس کو اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ ہم کو گرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا سہارا لے کر اٹھنے والے لوگ۔ جب عقل کو زنگ لگ جائے، زبان فضول بولنے لگ جاتے ہیں۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو غصہ، ضد اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر آنگن میں نہیں کھلتا۔ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ ہاں، برداشت اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ دعا دوسروں کے لیے مانگیں، مراد آپ کی بھی پوری ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو لوگوں پر رضا کرنا چاہیے۔ ایک وہ دولت مند ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ عالم جو علم کے ذریعے فیصلے کرتا ہے۔ غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے قبل خود جلتی ہے۔ مگر کوئی تمہیں دھوکہ دے دے تو خاموشی کے ساتھ پیچھے ہو جاؤ، یہ سزا اس کے لیے کافی ہے۔ بڑوں سے لڑا نہیں کرتے، بس اختلافات کیا کرتے ہیں۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ دھوکہ اور دکھ اس وقت انتہائی شدید ہوتے ہیں جب وہ اس شخص کی جانب سے ملیں جس پہ ہم کو بہت گہرا گمان ہوتا ہے۔ زبان کا تانا نیزے کی ضرب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ تمہارے سوچنے سے قبل اللہ تمہاری خواہش کو پورا کر دے۔ فقیری پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، جھوٹے کا ساتھ بھی جھوٹا ہوتا ہے، کبھی سچا اور مخلص نہیں ہو سکتا۔ اپنی اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا اہل دانش کی نشانی ہے۔ کسی پر بھروسہ اتنا ہی کریں کہ جب وہ آپ پر بھروسہ توڑے تو آپ برداشت کر سکیں۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں: مسکراتا چہرہ، نرم و زبان، رحم کرنے والا، دل عطا کرنے والا ہاتھ۔ ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے، ورنہ یہاں تو خود رو گے یا وہ تمہیں رلائے گا۔ جس نے کسی مومن کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔
ماہ رمضان میں 2 صدقے کر دو، رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ کسی غریب مسکین کو روزہ افطار کروا دو، اور کسی بھوکے پیاسے جانور کو کھلا پلا دو۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ اتنی دور جا کر حاجی بن سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ خدا کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے، نہ محبت چھوڑتا ہے۔ اپنوں سے اختلافات بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کے صف میں کھڑا ہونا بے وقوفی، بے عزتی اور منافقت ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس درد ہوتے ہیں۔ مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کے 2 طاقتور ترین ہتھیار ہیں۔ وہ وقت گزر جاتا ہے، پر وقت کے ہاتھوں جو اپنوں سے اذیت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ اور لوگوں کے غلام مت بنو۔ جب رب کریم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو، تم اس کو دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر غرور سے دیکھ رہے ہو۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتی ہے۔ دل کی تسلی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے کچھ اور بہتر سوچا ہوگا۔ یہ دنیا مصائب کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے عقل مند کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔